یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بہت ہی قابل قدر اور معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو 11 جلدوں کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، اور اسے مرتب کرنے کے لیے یہ کام عالمی ادارہ اشاعت دارالاسلام ریسرچ سینٹر نے کیا ہے. اس کے ساتھ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے محترم دکتور علی محمد سلابی صاحب نے 3 جلدوں میں مرتب کیا ہے، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کو دروس و عبر اور فوائد و ثمرات لیے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، اور اس میں صحیفہ حبقوق کی بشارت بیان کی جائے گی. محترم سامعین، انسان اس دنیا کی مخلوق نہیں ہے. یہ جنت سے مہلت لے کر زندگی کی صورت میں زمین پر اتاری گئی مخلوق ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس بے وفائی کو تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جنتوں میں کی وفا میں ثابت کرنے کے لیے ایک موقع دیا ہے، ایک مہلت دی ہے، اور فرمایا ہے کہ جو بھی آسمانی صحائف اور جو بھی آسمانی کتابیں اور جو رسول اور نبی میں تمہاری طرف بھیجوں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تمام انسانوں کو ایمان لانا ہوگا، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں اور رحمت للعالمین ہیں. کسی انسان کے اعلیٰ کردار کا معیار قرآن پاک کے بتائے ہوئے راستے کے سوا کچھ نہیں. اگر وہ قرآن پاک کا راستہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اپناتا ہے اور اللہ کی رضا کی توقع کرتا ہے تو وہ غلط ہے، وہ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ سکتا. سیدھی اور سچی راہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی قرآن پاک اور سیرت نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ان سچی راہوں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں، تاکہ میں اور آپ سب ہم ان راہوں پر عمل کر سکیں، اور جو یہ ہمیں زندگی کی صورت میں مہلت دی گئی ہے، اس مہلت میں اپنی بے وفائی کو وفا میں ثابت کر کے اللہ کی رضا کو پا سکیں. تو اس سلسلے میں آج ہم اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں صحیفہ حبقوق کی بشارت. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حبقوق نام غالباً عبرانی حبق بمانی بغل گیر ہونا یا پھر ایک اسوری بوٹی ہم با اوکو سے مشتق ہے. اس کا سن 7ویں صدی قبل مسیح کے اواخر یعنی جنگ کرک میں شام کے فوراً بعد 605 قبل مسیح کا متعین کیا جاتا ہے، جب کلدانیوں نے فرات کے کنارے خیمہ زن فرعون مصر نوکی فوجوں کو کچلتے ہوئے مغرب کی جانب بڑھ کر یہویا کین شاہ یہودا کو باج گزار بنا لیا تھا. حبقوق نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے سیلاہ اس کا جلال آسمان پر چھا گیا
اور زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس کی جگمگاہٹ نور کی مانند تھی، اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور اس میں اس کی قدرت نہاں تھی۔ وبا اس کے آگے آگے چلتی تھی اور آتشی تیر اس قدموں سے نکلتے تھے۔ وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ اس پیش گوئی میں پہلی آیت میں آتا ہے خدا تیمان سے آیا اور قدوس کوہ فاران سے۔ تیما اسماعیل علیہ السلام کا ایک بیٹا اور قبیلے کا بانی ہے۔ اسی کے نام پر تیما یا تیمان کا شہر ہے جو مدینہ منورہ اور خیبر سے تبوک اور شام جانے والی شہرہ پر واقع ہے۔ جہاں تیمان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے حجاز میں آباد ہونے کے سلسلے میں آیا ہے اور بنو اسماعیل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ فاران مکہ ہی کا ایک نام ہے جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ کے پہاڑوں کا نام ہے۔ یہ وہی بیابان ہے جہاں 18ویں صدی قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ ہاجرہ اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو حکم ربی سے جہاں لا کر آباد کیا۔ وہاں پانی کا ایک کنواں بھی تھا جو معجزانہ طور پر وجود میں آیا تھا۔ وادی فاران کے متعلق توریت میں رقم ہے، جیسا کہ توریت کی دوسری پیشگوئی میں ذکر ہوا ہے جہاں سے ایک نبی ظہور ہوگا۔ خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکار ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا۔ بائبل کے الفاظ میں قدوس سے مراد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو کوہ فاران سے آئے، یعنی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، جبکہ آپ کے جد امجد اللہ کے پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تیمان یا تیما میں بھی آباد رہی۔ نمبر 2 آیت زمین اس کی حمد سے معمور ہو گئی۔ اس جملے کا مفہوم عین وہی ہے جو آخری نبی کے نام گرامی محمد کا ہے، جن کی ہر دور میں حمد کی گئی اور قرۂ ارض نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف سے معمور ہو گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے معنی یہ ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ ہی آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا، یعنی جب کوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے گا تو وہ ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہے گا۔ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی خطیب تشہد پڑھنے والا یا نماز ادا کرنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ساتھ ہی پکار اٹھتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ جل جلالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل سارے عالم انسانیت میں بلند فرمایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کا ذکر اس وقت بلند فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا عہد لیا اور انہیں حکم دیا ان پر ایمان لائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ کی امت میں آپ کا نام اس طرح بلند فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ رفع ذکر کی ایک نمایاں صورت یہ بھی ہے کہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں سے لے کر سوئٹزرلینڈ کی منجمد اور ٹھنڈی فضاؤں تک 4 عالم میں روزانہ 5 مرتبہ اذان کی نورانی ندا بلند ہوتی ہے، اور پوری فضا اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے دلاویز سے گونج اٹھتی ہے۔ آیت نمبر 3 اس کے ہاتھ سے کرنیں نکلتی تھیں اور آتشی تیر اس کے قدموں سے نکلتے تھے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام کے فروغ اور غلبے کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 4 آیت اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کے آگے اقوام و قبائل اور سلطنتیں ڈھیر اور زیر ہوتی چلی گئیں۔ فتح مکہ کے بعد پورا جزیرہ نمائے عرب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی میں اسلام کے پرچم تلے آ گیا۔
ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ بائبل کی اس پیش گوئی کے مطابق نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم صحیفہ حجئی کی بشارت کو دیکھیں گے۔ حجئی جد کا بیٹا اور یعقوب کا پوتا تھا، جس کے نام سے حجیوں کا خاندان چلا۔ 537 قبل مسیح میں بابل کی اسیری سے واپسی کے بعد جن دو نبیوں کا نام پہلے آتا ہے وہ حجی اور زکریا ہی کے ہیں۔ گمان ہے کہ حجی 520 قبل مسیح کے لگ بھگ اسیروں کے ایک نئے جتھے کے ساتھ فلسطین آئے۔ حجی نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قید سے واپسی پر اللہ کی طرف سے بشارت دی، کیونکہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں تھوڑی دیر میں پھر ایک بار آسمان و زمین اور بحر و بر کو ہلا دوں گا، میں سب قوموں کو ہلا دوں گا اور ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی۔ اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا۔ آیت نمبر 1، ان کی مرغوب چیزیں آئیں گی۔ اردو بائبل کے الفاظ ان کی مرغوب چیزیں عبرانی زبان کے لفظ محماد کا ایک ترجمہ ہے۔ عربی بائبل میں اس کا ترجمہ مشتہی الامم، قوموں کی طرف سے چاہا گیا کیا گیا ہے۔ بائبل کے نئے زندہ ترجمے نیو لیونگ ٹرانسلیشنز میں محماد کے معنی یوں تحریف کی گئی ہے: دی ٹریجرز آف آل دا نیشنز، تمام اقوام کے خزانے، جبکہ بائبل کی نئی بین الاقوامی اشاعت نیو انٹرنیشنل ورژن میں ہے دی ڈیزائرڈ آف آل نیشنز، تمام اقوام کا چاہا گیا۔ ایک سابق پادری عبدالاحد داؤد قدیم زبانوں کے ماہر ہیں۔ وہ مذکورہ جملے کی اصل عبرانی عمارت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں: تمام قوموں کا محماد آئے گا۔ گویا عبرانی بائبل میں لفظ محماد آیا ہے یا حمداد، جیسا کہ بعض جدید نسخوں میں لکھا ہے۔ محماد کا لفظ عبرانی زبان میں سب سے بڑی چاہت یا جس کا بندہ سب سے زیادہ خواہش مند ہو کے لیے آتا ہے۔ موجودہ عبرانی میں اس کا ترجمہ فباء حمداد کول ہا جوہم ہے۔ عبرانی محمد عربی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر ہم نام کا ترجمہ کیے بغیر اسے اپنی اصل حالت میں باقی رکھیں تو یہ محمد ہے، جو محمد ہی کی عبرانی شکل ہے، مگر مترجمین نے اپنی مرضی کے ترجمے کر کے اس کا حلیہ ہی بگاڑ دیا ہے۔ نمبر 2 آیت، اس پچھلے گھر کی رونق پہلے گھر کی رونق سے زیادہ ہوگی۔ جہاں پہلے گھر سے مراد یروشلم بیت المقدس میں واقع قبلہ ہیکل سلیمانی یا مسجد اقصی ہے۔ 70 عیسوی میں ہیکل سلیمانی کی تباہی میں قبلے کی تبدیلی کے بعد پچھلے گھر سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی رونقیں اس کی شاہد ہیں۔ آیت نمبر 3، میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا۔ قرآن مجید میں بھی خانہ کعبہ کی سب سے بڑی صفت جہاں کا امن بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا من مقام ابراہیم مصلی، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اوفی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں: لوگ اس گھر میں آئیں گے لیکن ان کا دل نہیں بھرے گا، چنانچہ وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں گے تو دوبارہ سابارہ آئیں گے۔ مثابۃ للناس کے معنی ہے لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، یعنی اسے ایک ایسا مقام بنا دیا گیا ہے کہ روحیں اس کے لیے اس قدر مشتاق اور بے قرار رہتی ہیں کہ وہ اس سے کبھی سیر ہی نہیں ہوتی، چاہے ہر سال جہاں حاضری دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے بارے میں اپنے خلیل کی اس دعا کو بھی شرف قبولیت سے نواز دیا ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، بس تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے ہی رہیں۔
نیز اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اس قدر امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیا کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ آغوش امن میں آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جرم کر کے آیا ہو، اسے بیت اللہ کی حدود میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہی معنی ہے صحیفہ حبقوق کی اس پیشگوئی کے کہ میں اس مکان میں سلامتی بخشوں گا۔ صحیفہ ملاقی کی بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے صحف مقدسہ میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو نام استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک ایلیا بھی ہے، جس کے اعداد یہودی حساب سے 53 بنتے ہیں اور احمد کے اعداد اس کے مساوی ہیں۔ الیاس اور ایلیا نام کے ایک عظیم نبی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، ان کا عہد 9ویں صدی قبل مسیح تھا۔ قرآن میں انہیں الیاس کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ الیاس یقیناً رسولوں میں سے تھا۔ ایک ایلیاہ یا ملاکی ان کے 700 سال بعد مبعوث ہوئے، جنہوں نے اپنے مختصر صحیفے میں بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی کے خطرناک نتائج سے آگاہ کیا۔ ایلیاہ بمعنی اللہ میرا معبود ہے۔ جلعاد اردن کے قصبہ تشبہ کے رہنے والے تھے۔ انہیں بال نامی بت کے بیچاریوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہود کی شمالی ریاست اسرائیل کا شاہ احاب یا اخی اب کھلم کھلا بال کی پوجا کو فروغ دینے لگا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرح الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ کوہ کرمل پر الیاس علیہ السلام کی طرف سے بیل کی سوختنی قربانی قبول ہونے کا معجزہ دکھانے پر لوگ بال کی پوجا کرنے سے باز آ گئے اور بال کے 450 پروہت قتل کر دیے گئے۔ ایلیاہ کی دعا سے خشکسالی دور ہوئی۔ شاہ احباب کی بت پرست ملکہ ایزل کو بال کے پروہتوں کے قتل کا علم ہوا، نتیجتاً اس نے علیہ علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس صورتحال میں وہ پہلے بر صبا گئے اور پھر جواب سینا کے غار میں جا چھپے۔ خدا نے انہیں دمشق کے بیابان جانے کی ہدایت کی۔ راستے میں انہوں نے الیشع بن صافت الیسع علیہ السلام کو مسح کیا اور وہ ان کی جگہ نبی ہوئے۔ الیشع کے ہمراہ بیت المقدس اور اریحا سے ہوتے ہوئے دریائے یرون اردن کے کنارے پر پہنچ گئے۔ الیاہ نے اپنی چادر لپیٹ کر پانی پر ماری تو وہ 2 حصے ہو گیا اور وہ دریا پار کر گئے۔ پھر خداوند نے الیاہ کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لیا۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے یحییٰ علیہ السلام کو بھی الیاہ کہا گیا ہے۔ الیاہ علیہ السلام اسرائیلی نبی تھے جو الیسع علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ قرآن میں ان کا نام الیاسین بھی آیا ہے۔ صحیفہ ملاقی میں لکھا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزومند ہو کر آئے ہی۔ رب الافواج فرماتا ہے، پر اس کے آنے کے دن کی کس میں تاب ہے، اور جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ وہ سنیار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند ہے۔ آیت نمبر 1، جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ ملاقی عہد نامہ قدیم کی آخری کتاب ہے۔ بائبل کے شارحین کہتے ہیں کہ اس پیشگوئی میں 2 نبیوں کا ذکر ہوا ہے، ایک یوحنا یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے عیسیٰ علیہ السلام۔ ہیکل کے لغوی معنی ہے بڑی عبادت، بت خانہ، یہودیوں کا بڑا مقدس معبد یا کلیسائی قربان گاہ۔ یروشلم کے کوہ موریہ پر یکے بعد دیگرے 3 ہیکلیں تعمیر ہوئیں۔ آج کل اس جگہ کو حرم شریف کہتے ہیں، جہاں مسجد الاقصی اور کعبۃ الصغریٰ واقع ہیں۔ پہلی ہیکل سلیمان بادشاہ علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، دوسری زربابل اور ان یہودیوں نے تعمیر کی جو بابل کی اسیری سے واپس آئے تھے۔ تیسری ہیکل جو مسیح علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھی، اسے ہیرودیس بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ مجدد اور حضور میں جو کنانی مندر ملے ہیں وہ نقشے کے لحاظ سے عبرانی ہیکل سے بڑی حد تک ملتے جلتے تھے، لیکن یروشلم کی ہیکل اس لحاظ سے مختلف تھی کہ اس کے اندرونی عبادت خانہ میں بت نہیں تھے، بلکہ ایک صندوق جسے عہد کا صندوق کہتے تھے رکھا ہوا تھا۔
جس میں شریعت کی 2 تختیاں تھیں اور صدوق کے سرپوش پر سونے کے گھڑے ہوئے بحالت پرستش 2 فرشتے تھے۔ زربابل جب شاہ فارس خورس سائرس یا ذوالقرنین نے یہودیوں کو 538 قبل مسیح میں وطن واپس جانے کی اجازت دی تو زربابل کو یہودہ ریاست یہودیہ کا ناظم مقرر کیا۔ یروشلم پہنچنے پر زربابل نے سوختری قربانی کو ذبح کیا اور ہیکل کی بنیاد ڈالی، مگر یہودیوں نے شاہ فارس سے شکایت کر کے کام رکوا دیا۔ 520 قبل مسیح میں یہ کام پھر شروع ہوا اور 4 سال میں مکمل ہو گیا۔ بائبل کے شارحین کی باتوں میں عجیب تضاد ہے۔ ایک طرف وہ یسوع کو خدا کا بیٹا، خدا اور اقانیم ثلاثہ میں سے ایک اقنوم قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف بائبل میں جہاں کہیں انبیاء اور رسولوں کے متعلق پیش گوئیاں نظر آتی ہیں انہیں بھی یسوع پر ہی جسمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا۔ اس پیش گوئی میں واضح طور پر موجود ہے کہ جب اس کا ظہور ہوگا تو کون کھڑا رہ سکے گا۔ یسوع اور یوحنا دونوں میں سے کسی نے نہ تو ہیکل پر غلبہ پایا، نہ انہیں ایسی پوزیشن ملی کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ یوں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام اس پیش گوئی کے مطابق نہیں، لا محالہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مراد ہیں۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا تو گویا اپنی ہیکل کعبہ کو واگ زوار کرایا۔ یاد رہے پیش گوئی میں ہیکل سلیمانی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اپنی ہیکل کے الفاظ مذکور ہیں۔ اس ظہور فتح مکہ کے وقت سب کی گردنیں آپ کے سامنے جھکی ہوئی تھیں، کسی میں جرت نہیں تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم مجھ سے کیسے سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ جواباً ان جھکی گردنوں والوں نے کہا، بھلائی کی، آپ ہمارے کریم بھائی اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذهبوا فانتم مطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقول کما قال یوسف لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، تم پر آج کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہاری مغفرت کرے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ آیت نمبر 2، سونار کی آگ اور دھوبی کے صابون کی مانند۔ اس پیش گوئی میں سونار کی آگ اور دھوبی کے صابون کے الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے تمام کھرا اور کھوٹا الگ کر دیا، باطل کے اندھیرے چھٹ گئے اور حق روشن ہو کر دنیا کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، آپ کہہ دیجئے حق آ گیا اور باطل نہ پہلی بار ابھرا نہ دوبارہ ابھرے گا۔ سیدنا عرباس بن ساریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، یقیناً میں تمہیں روشن شریعت پر چھوڑ رہا ہوں، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، میرے بعد اس سے صرف وہی کج روی اختیار کرے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ نمبر 3، سردار اور عہد کا رسول۔ ملاکی نبی کے صحیفے ملاکی کی 2 آدمیوں کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک وہ ہے جو رب کی طرف سے آنے والے کے لیے راہ راست درست کرے گا، دوسرا وہ ہے جو ناگہاں اپنی ہیکل میں موجود ہوگا، اور اس صحیفے میں اس کے لیے سردار اور عہد کا رسول کے القاب استعمال ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل اسی کی آمد کے متمنی اور منتظر تھے۔ ملاکی نبی اپنے صحیفے کے آخر میں اس آنے والے کے متعلق کہتے ہیں، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و احکام کو جو میں نے حورب پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پہلے میں الیاہ نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا باپ کی طرف مائل کرے گا، مبادا میں آؤں اور زمین کو معلوم کروں۔ ملاکی نبی کے جہاں کوہ حوریب
حورب پر بنی اسرائیل کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے وصیت کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جیسے آنے والے ایک نبی کا ذکر کیا ہے جو بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے ہوگا۔ ملاکی نبی نے اس آنے والے نبی کا نام الیاہ بتایا۔ تحفۃ الحبل کے مصنف اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، صحیفہ ملاکی کے آخری حصے میں الیاہ نبی کا کردار ایک معمہ ہے اور وہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے جو آخری زمانے میں آنے والا ہے۔ عیسائیوں کے خیال میں وہ پیغمبر جس نے آنے والے کے لیے راستہ ہموار کیا وہ یوحنا الطباغی موسوم با الیاہ ہیں، جیسا کہ انجیل مرقس میں لکھا ہے، دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا۔ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یوحنا آیا اور بیابان میں بپتسمہ دیتا اور گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمہ کی منادی کرتا تھا، اور یہودیہ کے ملک کے سب لوگ اور یروشلم کے سب رہنے والے نکل کر اس کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے گناہوں کو اقرار کر کے دریائے یرون میں اس سے بپتسمہ لیا۔ اور یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنے اور چمڑے کا پٹخا اپنی کمر سے باندھے رکھتا اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کھاتا تھا اور منادی کرتا تھا کہ میرے بعد وہ شخص آنے والا ہے جو مجھ سے زور آور ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ جھک کر اس کی جوتیوں کا تسمہ کھولوں۔ میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا ہے مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ ایسی ہی بات انجیل لوقا میں مسیح علیہ السلام کی زبانیں بھی نقل کی گئی ہے۔ تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے رسول کو۔ یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ عیسائیوں کے خیال میں راستہ ہموار کرنے والا یوحنا الطباغی ہے، اور جس کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے وہ یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور یہ لوگ نصارہ یوحنا کو الیاہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جیسا کہ متی نے بھی مسیح علیہ السلام کی زبان سے یوحنا الطباغی کے بارے میں بیان کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ الیاہ آنے والے نبی کی طرف اشارہ ہے اور اس سے مراد راستہ ہموار کرنے والا نبی نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم نبی کا تعین کریں، ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ موجودہ بائبل کے متن میں بے تحاشا تعریف ہو چکی ہے۔ جیسے صحیفہ ملاکی میں آنے والے نبی کو عہد کا رسول کہا گیا ہے، جبکہ بائبل کے پرانے ترجموں میں اسے ختنے والا پیغمبر قرار دیا گیا ہے۔ بائبل کے جدید ترجمے میں عبارت ہے ملاکی نے بھیجا، جبکہ پرانے نسخے میں یہ الفاظ آئے ہیں میں اپنا رسول بھیجوں گا۔ بعض نسخوں میں سردار آئے گا کے الفاظ رقم ہوئے ہیں، جبکہ بعض میں اسے دوست اور بعض میں الیاہ کہا گیا ہے۔ اناجیل میں صحیفہ ملاکی کی اس عبارت میں بھی تحریف کر دی گئی ہے، وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔ جہاں میرے ضمیر متکلم ہے اس کی بجائے اناجیل میں ضمیر مسیح علیہ السلام کی طرف لوٹا دی گئی ہے۔ چنانچہ لوقا کی عبارت ہے یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا۔ موجودہ بائبل کی تحریف شدہ عبارات سے آنے والے نبی کا تعین ناممکن ہے، کیونکہ یہ عبارات بائبل ہی کے دیگر عبارات سے متضاد ہیں جن میں آنے والے نبی کی واضح بشارت دی گئی ہے۔ اس بحث کا حتمی نتیجہ یہ ہے کہ عہد کا رسول جس کی بشارت دی گئی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی معراج کی رات بیت المقدس کی سرزمین میں ہیکل مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے۔ اس کے برعکس مسیح علیہ السلام اور یوحنا یحییٰ علیہ السلام دونوں اسی سرزمین میں پیدا ہوئے تھے اور وہی انہوں نے پرورش پائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو بائبل کے مختلف نسخوں میں ختنے والا پیغمبر قرار دیا گیا ہے، جنہوں نے اپنی امت کو ختنے کی ترغیب دی اور اس عمل کو فطری ہدایت ٹھہرایا ہے، اور مسلمان اس وقت سے آج تک اس پر عمل پیرا ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد